اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میں ہوں کا دعویٰ کس نے کیا ہے یا یہ الفاظ کہ میں ہوں کس نے استعمال کیے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ یسوع المسیح. لیکن ذرا رکیں اور ٹھہرے، اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے وہ نئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہی الفاظ سے اپنا تعارف کروایا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بائبل مقدس اور قرآن مجید میں یہ دعویٰ کس کا ہے، اور میں ہوں کا دعویٰ جو یسوع المسیح نے کیا اس کا مطلب اور مقصد کیا تھا. آج ہم بائبل اور قرآن کے واضح حوالہ جات کی روشنی میں اس بات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دعویٰ کیا ثابت کرتا ہے. مسیح کے بابرکت اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی. میں پادری اظہور مسیح آج ایک نئی اور خاص اور اہم ویڈیو کے ساتھ کہ بائبل مقدس اور قرآن مجید میں جو دعویٰ ہے میں ہوں وہ کس کا دعویٰ ہے، اور بائبل مقدس میں جو دعویٰ ہے وہ کس نے کیا، اور قرآن مجید میں جو دعویٰ ہے وہ کس نے کیا ہے. سو آئیں سب سے پہلے ہم قرآن مجید کا حوالہ دیکھیں اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ دعویٰ کس کا ہے اور یہ تعارف جو ہے وہ کس کا ہے. سو قرآن مجید سورۃ الطحا ہے، یہ 20ویں سورہ ہے اور اس کی 14ویں آیت ہے. یہاں پر کچھ مرقوم ہے: بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کر اور میری یاد میں نماز قائم کر. یہ دعویٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا کہ میں اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں. یہ تعارف کسی انسان کا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی ہوں. اور پھر جب ہم سورۃ القصص، یہ 28ویں سورہ ہے اور اس کی 30ویں آیت ہے، یہاں پر کچھ مرقوم ہے: اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں اور تمام جہانوں کا رب ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار ہوں. یہاں پر میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی خدا ہوں، یہ تعارف ہے، خدائی تعارف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کروا رہے ہیں اپنا، اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی خدا ہوں. سو اسی بات کو لے کر، اسی خدائی تعارف کو لے کر ہم پرانے عہد میں جائیں گے اور خروج 3 باب اور اس کی 14ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. سو یہاں پر یہوہ پاک خدا جو ہے وہ اپنا تعارف کرواتا ہے اور موسیٰ سے وہ یہ تعارف کروا رہا ہے. اور تعارف کیا ہے؟ خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں. سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا. اور پھر مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 8واں باب اور اس کی 58ویں آیت میں یسوع المسیح اپنا تعارف کرواتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ابراہیم کے ہونے سے پہلے میں ہوں. غور کریں، یسوع المسیح نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم کے ہونے سے پہلے میں تھا، بلکہ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ اس سے بیشتر کہ ابراہیم تھا میں ہوں. اور پھر ایک اور ریفرنس دے دیتا ہوں، اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس واقعے کو غور سے سنیں. یہ واقعہ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا ہے انجیل بیان اس کا 18واں باب اور اس کی 4تھی آیت سے ہمیں ملتا ہے. یہاں پر کچھ مرقوم ہے: یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھیں جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا تم کسے ڈھونڈتے ہو؟
یہ وہ ہے جو سپہ سالار ہے، یہ وہ ہے جو اسے پکڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے جواب میں اس سے کہا یسوع ناصری کو۔ تو یسوع نے ان سے کہا میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ اب غور کریں، یسوع المسیح یہاں پر ان سے خود پوچھتا ہے کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو، کسے ڈھونڈتے ہو؟ تو وہ جو فوجی آئے ہوئے تھے، جو اسے پکڑنے آئے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ ہم یسوع ناصری کو ڈھونڈنے آئے ہیں۔ تو یسوع المسیح نے ان سے کہا کہ میں ہی ہوں۔ اور غور کریں، جیسے ہی یسوع المسیح نے ان کو اپنا تعارف کروایا، وہ پیچھے ہٹ گئے اور گر پڑے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھی، ان کے ہاتھوں میں بھالیں تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن جو ہی یسوع المسیح نے اپنا تعارف کروایا تو وہ سنتے ہی گر پڑے، کیونکہ یہ انسانی تعارف نہیں تھا، یہ خدائی تعارف تھا۔ اور جب ہم اسے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی الفاظ سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ جب ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں، پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر یہوہ پاک خدا اپنا تعارف انہی الفاظ سے کرواتا ہے۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں یسوع المسیح اپنا تعارف انہی الفاظ سے کرواتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور جذبات سے ہٹ کر کرنا ہے، اور اس متن کو دیکھ کر، کانٹیکسٹ کو دیکھ کر، اور دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر اور ان حوالہ جات کی روشنی میں کرنا ہے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں، اور اس ویڈیو کے لنک کو بہت سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔